حکمرانوں جب تم اللہ کے ہو جاؤ گے تو پھر مخلوق تمہارا مانے گی، پھر یہ جو ہوائیں ہیں یہ تمہاری تابعداری کریں گی، اور پھر لوگوں کے دل میں تمہارے لیے محبت ہوگی۔ اگر آپ اسلامی ریاست کے لیے کچھ کام کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ کام کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کے لیے اس سے واضح پیغام، اس سے بہتر موقع نہیں کوئی بھی ہو سکتا کہ آپ یہ جا کے بات کر دیں۔ یہ جنازے والی جو ویڈیو، اس کو ایک احتجاج کا آپ رنگ دے سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی، یہ ایک ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پہ بات کرنے والا مذہبی رہنما تھا اور ان کے ساتھ اتنی عوام ہے۔ اب سلامتی کونسل میں آپ قرارداد رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے بارے میں، صحابہ رضوان اللہ اجمعین کے بارے میں جو بات کرتا ہے، اس وائلیشن کو روکیں۔ جو ملک بھی بات کرتا ہے اس کو روکیں، ورنہ جو ہے ساری دنیا کا امن جو ہے وہ خطرے میں آئے گا۔ تو اس کو آپ ویسے اس سے بہتر جواز میرے خیال سے آپ نہیں پیش کر سکتے۔ آج کی یہ ویڈیوز، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں، آپ نے ساری چیزیں دیکھ لی ہیں، اس کو آپ سامنے رکھیں اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ناموس صحابہ کے لیے اور اسلامی قانون کے نفاذ کے لیے اب آپ محنت شروع کر دیں۔ اللہ پاک آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے گا انشاءاللہ، اور ساری عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی، اور عوام بھی آپ کی مانے گی، اور پھر اللہ بھی آپ کی دعائیں سنے گا۔ اور جب تم مسلمانوں کے لیے درد دل رکھو گے تو لوگوں کے دل میں بھی تمہارے لیے محبت پیدا ہوگی۔ جب تم اوپر سے کچھ نہ رہا ہوگا، اندر سے کچھ نہ رہا ہوگا، تو پھر جو ہے تمہارے لیے لوگ نفرت ہی کریں گے، تمہارے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت نہیں آ سکتی۔ اور ایک کشمیری شاعر کہتا ہے کہ اسلامی ریاست اس پیٹھا راج کرنک حق چھ تمنی بلبلن یم گھٹن مزگاش آنن آل پنی زال زال۔ اس بات کی تمہیں سمجھ آئے یا نہ آئے، مجھے اس بات کی واضح سمجھ آئی ہے کہ اسلامی ریاست پہ حکومت کرنے کا، اسلامی ریاست پہ مسلمانوں پہ حکومت کرنے کا حق انہی عظیم لوگوں کو ہے جو اندھیروں میں روشنی کی کرن بن کے آتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز دوستو، جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ آج 21 تاریخ بروز ہفتہ 21 نومبر 2020 بروز ہفتہ علامہ خادم رضوی صاحب کا جنازہ ہوا، جو کہ ایک تاریخی جنازہ کاؤنٹ کیا جا رہا ہے، اور پاکستان کی تاریخ میں شاید ہی کوئی اس سے بڑا جنازہ گزرا ہو۔ زیادہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں اس سے بڑا جنازہ آج تک کسی نے دیکھا۔ ہماری تو ایک تھوڑی سی عمر ہے، تو میں نے اپنی زندگی میں اس سے بڑا جنازہ نہیں دیکھا۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر خادم رضوی کے جنازے میں اتنی عوام کیوں آئی؟ نہ تو یہ حکمران تھے، نہ کوئی یہ سوشل میڈیا کے کوئی سٹار تھے، نہ یہ کوئی فلم انڈسٹری کے سٹار تھے۔ تو بھائیو، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سب سے بڑے بادشاہ، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ان کی محنت کر رہے تھے، ان کا کام کر رہے تھے، اللہ کے تابع تھے، یہ کسی کے تابع نہیں تھے، اللہ کے تابع تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع تھے۔ اور اسی لیے حدیث کا مفہوم ہے کہ جب تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ گے، جب تم اپنی آرزوؤں کو، اپنی خواہشات کو اللہ کے تابع کر لو گے، تو پھر اللہ اپنی مخلوقات کو تمہارے تابع کر دے گا۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریائے نیل کے نام خط لکھ ڈالا، اور لاوا جہاں سے نکلا تھا، حضرت ابو ذر غفاری نے رومال کے ذریعے جو ہے اس لاوے کو جہاں سے نکلا تھا وہیں دفن کر دیا اور وہیں اس کو بند کر دیا۔ یہ بات اب مزید آسانی سے سمجھ آ گئی۔ آج علامہ رضوی صاحب کے جنازے میں جس طرح جوک در جوک لوگ آئے، جس طرح والہانہ محبت ان سے ہوئی، اس سے ثابت ہوا کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ کی مخلوق اس کی ہو جاتی ہے۔
حکمرانوں تم شکوہ کرتے ہو کہ عوام ہمارا نہیں سنتی، لوگ ہمارے نہیں سنتے، جو چھوٹا سا بھی مسئلہ ہوتا ہے آپ کہہ دیتے ہو کہ اس کے پیچھے مافیا ہے۔ مافیا کو کنٹرول کس نے کرنا ہے؟ حکمرانوں نے کرنا ہے، اور حکمران جب تک اللہ کی نہیں مانیں گے تو لوگ ان کی نہیں مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میرے ہو جاؤ میں تمہارا ہو جاؤں گا، مخلوق تمہاری ہو جائے گی۔ جب تم اللہ کی نہیں مانتے تو عوام تمہارا کیسے مانے؟ جب تم اللہ کے ہو جاؤ گے، حکمرانوں جب تم اللہ کے ہو جاؤ گے تو پھر مخلوق تمہارا مانے گی، پھر یہ جو ہوائیں یہ تمہاری تابعداری کریں گی، اور پھر لوگوں کے دل میں تمہارے لیے محبت ہوگی۔ اگر آپ اسلامی ریاست کے لیے کچھ کام کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ کام کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کے لیے اس سے واضح پیغام، اس سے بہتر موقع نہیں کوئی بھی ہو سکتا کہ آپ یہ جا کے بات کر دیں۔ یہ جنازے والی جو ویڈیو ہے، اس کو ایک احتجاج کا آپ رنگ دے سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی، یہ ایک ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پہ بات کرنے والا مذہبی رہنما تھا اور ان کے ساتھ اتنی عوام ہے۔ اب سلامتی کونسل میں آپ قرارداد رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے بارے میں، صحابہ رضوان اللہ اجمعین کے بارے میں جو بات کرتا ہے، اس وائلیشن کو روکیں۔ جو ملک بھی بات کرتا ہے اس کو روکیں، ورنہ جو ہے ساری دنیا کا امن جو ہے وہ خطرے میں آئے گا۔ تو اس کو آپ ویسے اس سے بہتر جواز میرے خیال سے آپ نہیں پیش کر سکتے۔ آج کی یہ ویڈیوز، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں، آپ نے ساری چیزیں دیکھ لی ہیں، اس کو آپ سامنے رکھیں اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ناموس صحابہ کے لیے اور اسلامی قانون کے نفاذ کے لیے اب آپ محنت شروع کر دیں۔ اللہ پاک آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے گا انشاءاللہ، اور ساری عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی، اور عوام بھی آپ کی مانے گی، اور پھر اللہ بھی آپ کی دعائیں سنے گا۔ اور جب تم مسلمانوں کے لیے درد دل رکھو گے تو لوگوں کے دل میں بھی تمہارے لیے محبت پیدا ہوگی۔ جب تم اوپر سے کچھ نہ رہا ہوگا، اندر سے کچھ نہ رہا ہوگا، تو پھر جو ہے تمہارے لیے لوگ نفرت ہی کریں گے، تمہارے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت نہیں آ سکتی۔ تو علامہ اقبال نے ایسے ہی نہیں کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ علامہ اقبال نے اپنے شاہینوں کے لیے یہ بھی کہا تھا نا کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، ستاروں پہ ڈالتے ہیں جو کمن۔ اور پھر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کے اس دین کی سربلندی کے لیے کام کرتا ہے، تو پھر اسلامی ریاست پہ حکمرانی کا حق بھی انہی لوگوں کو ہے۔ بتاؤ حکمرانوں، تمہیں اللہ پاک نے حکمرانی دی، تم نے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کتنا کام کیا؟ اور ایک کشمیری شاعر کہتا ہے کہ اسلامی ریاست اس پیٹھا راج کرنک حق چھ تمنی بلبلن یم گھٹن مزگاش آنن آل پنی زال زال۔ اس بات کی تمہیں سمجھ آئے یا نہ آئے، مجھے اس بات کی واضح سمجھ آئی ہے کہ اسلامی ریاست پہ حکومت کرنے کا، اسلامی ریاست پہ مسلمانوں پہ حکومت کرنے کا حق انہی عظیم لوگوں کو ہے جو اندھیروں میں روشنی کی کرن بن کے آتے ہیں۔ ایسے مشکل حالات میں خادم رضوی صاحب نے جو آخری جلسہ کیا کہ میں اس کا بتا نہیں سکتا، اور ان کے ایسے لفظ جن کو سننے کے بعد انسان کو رونا آ جاتا ہے۔ یہاں تک انہوں نے کہہ دیا کہ مجھے اس سے پہلے موت کیوں نہیں آئی کہ جب فرانس نے اس طرح کے خاکے بنائے۔ اور حکمرانوں، تم مجھے بتاؤ کہ تم نے کون سا کلمہ پڑھا ہے، مجھے بتاؤ نا تم نے کون سا کلمہ پڑھا ہے کہ تم ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تک نہیں کرنا چاہتے۔ تم جو فرانس نے اگر گستاخی کی ہے تو ان کے سفیروں کو تم یہاں سے نکال نہیں سکتے، تم بات نہیں کر سکتے، تو پھر تم مجھے بتاؤ نا تم نے کون سا کلمہ پڑھا ہے۔ وہ عاشق رسول تھے، سچے عاشق تھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہمیں بنائے، اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے ہمیں کام کرنے والا بنائے، پھر اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی ہمیں کامیاب کریں گے اور اخروی زندگی بھی ہمارے لیے آسان کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ٹوٹی پھوٹی باتیں اچھی لگی ہوں گی۔